وہ ایک ہمارے ناظر تعلیم مرحوم صاحبزادہ مرزا انس احمد صاحب، وہ ان کے بارے میں مجھے ایک لڑکے نے یہ بات بتائی کہ وہ ساتھ ساتھ سائیکل پہ چلاتے ہوئے جا رہا تھا ان کے ساتھ، وہ بھی سائیکل ہی پہ اکثر و بیشتر ربوہ میں، جو پچھلی نسل کے لوگ ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ وہ ایک طے شدہ تھا کہ کار شار ہو بھی تو وہ استعمال سائیکل ہی کرتے تھے، اور ان کو جن کے بھی حافظے میں ہے وہ اسی طرح سے ہیں کہ سائیکل پہ دفتر آنا جانا یا کہیں اور بھی قریب قریب۔ تو کہتا ہے میں کہیں جا رہا تھا تو وہاں ایک دیوار کے اوپر بڑا بڑا بورڈ، وہ جیسے وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے کسی اسکول کی، اب پتہ نہیں اب آج کل وہ اسکول وہاں ربوہ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات کم سے کم 25 سال پرانی ہے۔ تو وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، تو پرائیویٹ اسکول والے جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنی وال چاکنگز کے ذریعے اشتہار بازی تو سب کرتے ہی ہیں، تو وہ بڑے بڑا کر کے لکھا ہوا تھا ڈیسنٹ انگلش اسکول۔ تو میاں صاحب نے اس کو اشارہ کر کے کہا دیکھو نہ تو یہ ڈیسنٹ ہے نہ ہی یہ انگلش ہے۔ ڈیسنٹ اس لیے بارے نہیں تھا کہ اتنی بڑی بڑی بیہودہ انداز میں جو وال چاکنگ ہے وہ ڈیسنٹ ادارے نہیں کرتے، اور انگلش اس لیے کہ وہ ساری اردو میں لکھا ہوا تھا، ڈے یہ نون سین ٹے، تو کہتے ہیں نہ تو یہ ڈیسنٹ ہے اور نہ ہی یہ انگلش ہے۔ تو یہ سارے جس کو یہ کیبنٹ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، نہ تو وہ کیبنٹ تھی نہ وہ منسٹرز تھے، وہ تو جو چاٹی وینڈ ہو جائے اگلا پنڈ، تو وہ اب تار پود بکھرا پڑا ہے، اور اب ان کو یعنی وہ جو حکومتی اور ریاستی سطح پہ جا کے کرنے آپ کچھ اور گئے ہوئے ہیں، کمینگیاں آپ توشہ خانوں کی کر رہے ہیں، تحفے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، وہ سارے جس وقت انہوں نے زبان درازیاں عام کی ہیں اور اسمبلی میں عام کی ہیں اور اس میں پرائیڈ لیا ہے، میں آج ان میں سے کسی پہ بات نہ کرتا اگر ان میں اتنی جرت ہوتی اور اتنی انسانیت ہوتی کہ یہ ایک دفعہ پبلک کو بیٹھ کے یہ بتا تو دیتے، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب نے ختم نبوت کے تشریح کے اوپر دونوں طرف کے موقف کی بات سنائی ہے۔ خیر چونکہ وہ انہوں نے سیدھی بات کی ہے اس لیے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے، یعنی وہ نہیں رہ سکتے۔ جو سچ بولے گا وہ حرام خوروں کے طبقے کے اندر کیسے بیٹھ کے سروائیو کرے گا؟ آپ کو اگر ختم نبوت سے پیار ہے تو آپ روزانہ جو پرائیڈ لیتے ہیں دو لفظوں کا بول کے، ہم نے ختم نبوت، اور تم نے ختم نبوت پہ کیا کیا؟ پہلے ختم نبوت کے بارے میں کسی دن پبلک کو ایجوکیٹ تو کرو بیٹھ کے۔ جس دن ان سے یہ بات کرنے لگتے کہتے یہ طے شدہ مسئلہ ہے، وہ خدا کے بندو جو مسئلہ طے شدہ ہے اس کو 15 دفعہ کھول کے بند کر لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک سسٹم کے تحت ایک سچ اوپن اینڈ شٹ قسم کی بات ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں تشریحوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ پبلک کو ایجوکیٹ کرو اس کے اوپر۔ لیکن یہ ہے بدنیتی کا اوپن اینڈ شٹ قسم کا اظہار، ٹیبل پہ پڑا ہوا اظہار، کہ روز بات کرنی ہے ختم نبوت کی، اور ختم نبوت کے ایشو کے اوپر اس کی تاریخی ماخذ کی طرف نہیں جانا، یہ نہیں بتانا کہ اس کی ہمارے ساتھ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، یہ نہیں بتانا کہ ہم سارے کے سارے نبی آنے کے منتظر ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ہم سارے کے سارے ایک نبی کو آسمان پہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ قرآن شریف آسمان پہ نہیں جانے دیتا، یہ نہیں بتاتے کہ قرآن شریف جو ہے وہ پہلے ہی سپارے میں یہاں سے بات کرتا ہے کہ یا بنی آدم، پوری بنی آدم کو مخاطب کر کے، کہ اما یاتی انکم ھدی منی، جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، انکوالیفائیڈ، اور بالکل اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اما یاتی انکم، وین ایور، اما کا ترجمہ وین ایور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں ہے، جب کبھی بھی۔ تو خدا تعالیٰ نے ہدایت بھیجنی ہی نہیں تھی، وہ انکویسچنڈ اور انکنڈیشنل قسم کا غیر مشروط یہ جو اس کے اندر حلف نامے والی جو زبان ہے، وہ زبان اگر قرآن شریف کی زبان ہوتی تو اما یاتی انکم ھدی منی کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے پھر؟
مگر یہ بات نہیں کرتے. پھر آپ کی ختم نبوت پورے عالم اسلام میں صرف پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر کیوں ہے؟ یہ پرائیڈ سعودی عربیہ کو کیوں نہیں چاہیے؟ یہ پرائیڈ ملائیشیا کو کیوں نہیں چاہیے؟ ملک جو سروائیو کر رہے ہیں، یو اے ای کو یہ پرائیڈ کیوں نہیں چاہیے؟ کوئی پرائیڈ نہیں لے رہا. سب کی کیبنٹس ہیں، سب کے منسٹرز ہیں. وہ عاطف میاں جو پاکستان میں آپ لوگوں نے چھج میں ڈال کے چھٹ دیا تھا شریف آدمی کو، وہی عاطف میاں ریاض میں جا کے کانفرنس میں ان کو جا کے تو وہ بریف بھی کر رہا ہے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے، ان کو مشاورت بھی دے رہا ہے. وہاں کو کوئی موت نہیں پڑی کسی کے عقائد کو. اس لیے کہ آپ ہیں منافق، آپ ہیں جھوٹے، اور آپ ہیں بے ایمان اور بدنیت. اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بدنیتی، منافقت، جھوٹ اور ملمہ سازی ہماری واحد خدمت ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے عمرے میں کہتے ہیں. ظفر اللہ جمالی کہہ رہے تھے، فوت ہو گئے، کیا کہے بندہ. یعنی سارے خاندان کا ثاقب زیروی صاحب کے ساتھ اس طرح تعلق تھا کہ وہ چچا کی طرح سمجھتے تھے جمالی. اور بڑھاپے میں وہ کہہ رہے ہیں میں عمرے پہ جاتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیا دکھاؤں گا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت قوم منہ کیا دکھائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھی تمہارے شر سے محفوظ رہنا چاہیے، تمہارے دوسرے مسلمان تمہارے زبان اور تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہونے چاہیے. المسلم من سلم المسلمون. آپ منہ دکھانے والے تو آپ کے کام ہی کوئی نہیں ہے. باقی باتیں آپ چھوڑ دیں. یہ پچھلے جب سے یہ تبدیلی انڈو ہوئی ہے، اتنے دنوں میں جتنی بکواس ایک دھڑا دوسرے کے بارے میں کر رہا ہے اور پھر پہلا دوسروں کے بارے میں کر رہا ہے، تو آپ کی زبان سے تو آپ ایک دوسرے کی عزت محفوظ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ جو ہے وہ ان کو ایک طبقے کو وہ ریحام خان اور وہ جمائمہ ہوئی ہے، دوسرے جو ہیں وہ ان کے گند بکواس کر رہے ہیں مریم نواز پہ. ہوا یہ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کا سلیقہ ہی نہیں رہا. آپ کو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہیومینیٹیرین ایتھکس چاہیے تھے، آپ ان سے ڈپرائیو ہو چکے ہیں. جب آپ سوشل ڈائلاگ کے لیے، پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے اور اپنا مقننہ اور اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھانے والی مینٹیلٹی سے ہی آپ ان چیزوں سے ڈپرائیو ہو چکے ہیں. اب آپ کون سی ترقی کی راہ دیکھ رہے ہیں؟